ایک گاؤں کے کنارے ایک بڑی سی حویلی میں گوری رہتی تھی۔ اس کے گھر میں چمکتی دمکتی تھی، لیکن وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ گوری نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کو ملازم رکھے گی جو اس کے گھر کے کام کاج میں مدد کرے۔ رانو چڑیا، جو قریب کے جنگل میں رہتی تھی، نہایت محنتی اور ایماندار مشہور تھی۔ گوری نے اسے اپنے گھر بلایا اور کہا، رانو، میں تمہیں اپنے گھر کا کام سنبھالنے کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یاد رکھو میرے حکم کے بغیر کچھ مت کرنا، خاص طور پر میرے کمرے میں موجود خاص صندوق کو ہاتھ مت لگانا۔ رانو نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھائے گی۔ رانو، مجھے کچھ دن کے لیے گاؤں سے باہر جانا ہے، تمہیں گھر کا خیال رکھنا ہوگا، لیکن یاد رکھو میری الماری میں ایک صندوق ہے جسے کبھی نہ کھولنا۔ رانو نے وعدہ کیا کہ وہ گوری کی ہدایات پر عمل کرے گی۔ گوری کے جانے کے بعد رانو چڑیا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن ہر بار جب وہ الماری کے قریب جاتی، تجسس اسے ستانے لگتا۔ آخر کار وہ اپنی تجسس کو قابو نہ کر سکی اور صندوق کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب رانو نے صندوق کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا سونے کا انڈا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوٹ تھا جس پر لکھا تھا، یہ انڈا میری سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن اسے چھونے یا ہٹانے والا بدقسمتی کا شکار ہو سکتا ہے۔ رانو چڑیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً صندوق بند کر دیا۔ گوری جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ رانو چڑیا نے گھر کی اچھی طرح دیکھ بھال کی ہے، لیکن اس کی تیز نظر نے محسوس کیا کہ صندوق ہلکا سا اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اس نے رانو سے پوچھا، رانو، کیا تم نے میرے صندوق کو کھولا تھا؟ رانو چڑیا نے شرمندگی سے سچ بتا دیا۔ رانو، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ اس کی سزا یہ ہے کہ تم ایک ہفتے تک جنگل میں جا کر رہو گی اور روزانہ میرے لیے پانی اور لکڑیاں لا کر دو گی۔ یہ تمہیں سکھائے گا کہ بھروسے کی کیا اہمیت ہے۔ رانو چڑیا نے گوری کی سزا قبول کی اور ایک ہفتے تک محنت سے جنگل سے لکڑیاں اور پانی لاتی رہی۔ اس دوران اس نے سوچا، میری ایک غلطی نے مجھے یہ دن دکھائے، آئندہ مجھے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہفتے بعد گوری نے رانو کو معاف کر دیا اور کہا، رانو، تم نے اپنی سزا برداشت کی اور میں امید کرتی ہوں کہ تم نے سبق سیکھ لیا ہوگا۔ رانو نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایمانداری سے کام کرے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تجسس اور خیانت ہمیں مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ ہمیں دوسروں